السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ محترم ناظرین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے شب قدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ محترم ناظرین کرام، رمضان کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے اور آج اس کی 20ویں تاریخ یا 20واں روزہ ہے۔ گویا اب اس مہینے کے 10 ایام اور باقی ہیں، اس لیے ہمیں اس مہینے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور جو ایام بچے ہیں ان میں ہم کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شب قدر کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا کیا فرمان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس کو قرآن یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر پہ نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اور اہم معاملات طے ہوتے ہیں اور سلامتی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت سے ہمیں ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کا نزول لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات میں ہوا، اور اس صورت سے ہمیں ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ شب قدر یا لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنا، یہ رات یا اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر یا لیلۃ القدر کی رات کب اور کس مہینے میں آتی ہے؟ آئیے اس سلسلے میں حدیث دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کتاب لیلۃ القدر حدیث نمبر 2017 اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحرروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ اے لوگو لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ یعنی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر یا شب قدر کی رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے، اور وہ آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29، ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی رات ہوتی ہے۔ تو اس رات کو کسی ایک رات کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے مسلمانوں نے شب قدر کی رات کو 27ویں سے خاص کر لیا ہے اور صرف وہ ایک ہی رات جاگتے ہیں، بقیہ رات کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ علماء نے محدثین نے کا یہ کہنا ہے، ان کا اتفاق ہے کہ شب قدر یا لیلۃ القدر کی رات ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں آخری عشرے میں اور 5 طاق راتوں میں اسے تلاش کرنا چاہیے، اور اس رات کو جاگنے سے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے صحیح بخاری کتاب لیلۃ القدر حدیث نمبر 2014 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے قیام کیا لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس سے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے شب قدر کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر کو جاگنا، عبادت کرنا تمام گناہوں کا، گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اسی طرح جو شخص اس رات کی فضیلت اس کی عبادت سے محروم ہو جائے، حقیقی معنوں میں وہی شخص محروم شخص ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1644 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، تو جو شخص
اس رات سے محروم ہو جائے تو حقیقی معنوں میں وہی شخص محروم شخص ہے۔ تو اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس رات کو ہم جاگ کر کے کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اور اسی طریقے سے اس رات کو جاگنا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس رات میں عبادت کریں، نفل نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور گناہوں کی بخشش ہم طلب کریں۔ اس کے علاوہ رات کو جب ہم جاگیں تو لایانی اور فضول کاموں میں ہم مشغول نہ ہوں، اپنا وقت دوسری چیزوں میں ہم ضائع اور برباد نہ کریں، حتیٰ کہ ہم تقریر و بیان بھی نہ سنیں، کیونکہ یہ رات عبادت کی رات ہے، تقریر اور بیان کی رات نہیں ہے۔ جیسے کہ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اس رات میں بھی مجلسیں لگاتے ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے تقریریں چلتی ہیں۔ تقریر اور بیان آپ دوسری راتوں میں، دوسرے دنوں میں بھی سن سکتے ہیں، لیکن اس رات کی جو اہمیت اور فضیلت ہے دوسرے دنوں میں، دوسری راتوں میں آپ نہیں پا سکتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو صرف اور صرف عبادت ہونی چاہیے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1690 1690۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے سوائے بھوک کے اور کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات کو جاگتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو ان کے رات کو جاگنے میں ان کو صرف اور صرف جاگنا ہی ملتا ہے، یعنی وہ جاگتے تو ہیں لیکن دوسرے لایانی چیزوں میں، دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، عبادت سے غافل رہتے ہیں۔ تو شب قدر کی رات کو جاگنے کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ اس رات میں ہم عبادت کریں، کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کریں، ہم نفل نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور تھک جاتے ہیں تو ہم بیٹھ کر کے تسبیحات پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہیں۔ اور اس رات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسپیشل دعا سکھلائی ہے، اس دعا کو ہم یاد کر لیں اور اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں، جیسے کہ حدیث کے اندر ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 3513 3513۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اگر میں اس رات کو، یہ لیلۃ القدر یا شب قدر کی رات کو پالوں، جان لوں، تو میں اس میں کیا کہوں، کیا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ قولی، تم کہو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ بہت ہی بہترین اور جامع دعا ہے یہ، اور بہت ہی مختصر دعا ہے۔ اس دعا کو ہم یاد کر لیں، اور شب قدر کی رات میں ہم اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ محترم ناظرین اکرام، تو شب قدر کی اہمیت، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات کو ہم جاگیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور تمام گزشتہ گناہ اس رات کو جاگنے اور قیام کرنے کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ اس آخری عشرے میں ایک عمل ہوتا ہے اعتکاف کا۔ جب آپ حدیث کو پڑھیں گے، صحیح بخاری کے اندر اعتکاف کے سلسلے میں 34 حدیثیں مذکور ہیں۔ آپ کو ان حدیث کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا، اور کبھی آپ نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر رمضان کے بیچ یعنی 11 سے 20 تک کے والے عشرے میں اعتکاف کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ کی بیوی یعنی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہیں اور مسجد میں اعتکاف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف مسجد میں کیا، اور ازواج مطہرات نے بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کیا۔ اعتکاف کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، کہ تم جب اعتکاف کی حالت میں ہو، مسجد میں ہو، تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف مسجد کی جگہ ہے، اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، اس لیے اعتکاف مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ یا گھر میں اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ آج عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے، مسجدیں بند ہیں، مسجدوں میں ہم نہیں جا سکتے ہیں، تو کیا اعتکاف ہم گھر میں کر لیں، یا عورتیں گھر میں اعتکاف کر لیں؟
اور جو لوگ ہمیشہ سے اعتکاف کرتے رہے ہیں واقعی ان کے لیے تکلیف کی بات ہے کہ وہ اس سال اعتکاف نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن انہیں بات معلوم ہونی چاہیے کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا ہمیشہ کر رہا ہے اور کسی مجبوری کے تحت وہ نہیں کر پا رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے نیت کا اس کو پورا کا پورا ثواب ملے گا۔ اسے ثواب کی امید رکھنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو اعتکاف چھوٹ رہا ہے ان کا یہ مجبوری کی حالت میں ہے، جان بوجھ کر نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو ان کو ان کی نیت کا انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا۔ تو اعتکاف کی جگہ صرف اور مسجد ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، آخری میں یہ گزارش ہے کہ جو آخری 10 ایام رمضان کے بچے ہیں، ہم ان ایام کو، ان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھیں، روزے رکھیں، کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک وبائی اور خطرناک بیماری پھیلی ہوئی ہے جس سے پوری دنیا چپیٹ میں ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کے گھر تمام مسلمانوں کے لیے بند ہو چکے ہیں، مسجد نبوی بھی اور مسجد حرام بھی بند ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہم ان دنوں میں اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اور ہم اس بات کی دعا کریں کہ رب العالمین اپنے گھر کے دروازے ہم مسلمانوں کے لیے کھول دے۔ رب العالمین یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس سے ہم لوگوں کو نجات دے اور شفا دے۔ رب العالمین سے ہم یہ دعا کریں کہ رب العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ہر طرف سے مسلمانوں کے خلاف ناپاک سازشیں رچی جا رہی ہیں ان کو ختم کرنے کی، ان کو بدنام کرنے کی۔ مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں خاص طور سے تمام مسلمانوں کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے ہماری، اور ہمارے مسلمان ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی بخشش فرما۔ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، آمین رب العالمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔